یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما انتہائی توجہ و عقیدت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین۔ آپ تمام احباب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تشریف فرما ہیں، اور آج جو پوری دنیا میں جو حالات اور معاملات ہیں وہ ہم سب سے کوئی پوشیدہ نہیں ہیں، وہ بالکل سامنے واضح ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اقبال کہتا ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ دار بندہ مومن کا دین۔ اقبال کہتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے ABCD 1 2 3 کو سینے لگایا اور قرآن و حدیث کو دین کو ہم نے پس سے پوچھ ڈالا۔ تو اقبال کہتا ہے تو ہونا تو یہی تھا، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم ذلیل ہوئے تاکہ قرآن کو، جب قرآن کو چھوڑ دیا، جب حضور کا رستہ ہی آج ہم نے چھوڑ دیا۔ آج یہ حال کس لیے ہمارا ہوا ہے؟ جب ہم آپ کو یہ کہتے تھے کہ حضور کا دین تک پر لے کر آئیں، اسی تو انہیں جتنی بھی تقریر سنا کے چلے جائیے نا، اسی گڈی چ جا کے پہنتے، پیچھے لوگ کہتے ہیں ذرا مولوی تو ٹھیک سی، پیر صاحب نے ٹھیک کیا، لیکن ہے سیاسی سرکار۔ ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ حضور کا دین جو ہے وہ تخت پر لے کر آنا ہے۔ قرآن مجید صرف اس لیے نہیں آیا کہ اس کی حکومت اور اس کے قانون کا نفاذ جو ہے وہ مسجد کے چار دیواری کے اندر ہوگا۔ قرآن کے قانون کا نفاذ جس طرح مسجد کے اندر ہے، جس طرح مدارس میں ہے، بالکل اسی طرح تھانے میں بھی ہوگا، بالکل اسی طرح پارلیمنٹ میں بھی ہوگا، اور تخت پہ بھی آئے گا تو وہ بھی محمد عربی کا چلتا دین آئے گا۔ آج لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو طے کرنے کی حکومت ہوتی ہے دین ہوتا تخت تے کیا ہو جانا سی؟ میں کہا سب سے پہلے تو یہ ہونا تھا کہ جس دن حضور کے خاکے پر نا معذرہ آقا و مولا کی گستاخی ہوئی، ہمارے پیر و مرشد شیخ الحدیث امیر المجاہدین نے اس وقت یہ اعلان کیا، آپ نے فرمایا جو ہوتی نا لبیک کی حکومت، ہم نے سارے کے سارے مذاہب فرانس کے اوپر داغ دینے تھے، اور آج بھی خدا کی قسم اگر لبیک کی حکومت ہوتی تو آج ہماری ماں بہن بچیوں کو اس طرح کاٹا نہ جاتا، فلسطین غزہ کے اوپر اس طرح بمبارڈمنٹ کر کے ان کو خطرات کے اندر تبدیل نہ کیا جاتا۔ آج بھی اگر لبیک کی حکومت ہوتی، خدا کی قسم سے سارے مسائل اسرائیل کے اوپر برسا کر اسرائیل کو سوائے ہستی سے ہم نے مٹا دینا تھا۔ کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار؟ اقبال کہتے سوچا بھی ہے کہ وہ فولاد کی تیز بھاری شمشیر جو آقا و مولا نے خود اٹھائی، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا یہی تو بات ہے، آپ لوگوں کو بھی جہاد نہ بتایا گیا، بس ٹھیک ہے جی پکاؤ حلوے کھاؤ حلوے، بس ٹھیک ہے۔ اقبال کہتے ہیں وہ کون سی شریعت ہے جس کے اندر سے جہاد نکال دیا جائے؟ ہاں فتویٰ ہے یہ شیخ کا، فتویٰ ہے یہ شیخ کا کہ یہ زمانہ قلم کا ہے، اور اس کہا کہ ہم نے جناب کو مولوی پیر ہی انتظار ہو گیا ہے نا باہروں، کہ انہوں نے آگے پہلا فتویٰ ہی دیا کہ خبردار کہ آج دور جو ہے وہ جہاد کا نہیں ہے، دور جو ہے وہ قید ہے، قلم کا ہے، تحقیقیں کریں، مناظرے کریں، حضور کی کلمات کی بات نہیں کرنی۔ فتویٰ ہے کہ شیخ کا کہ یہ زمانہ قلم کا ہے، کہ رہی نہیں دنیا میں اب تلوار کارگر، انہوں نے کہا تلوار نہ کرنی نہیں، کہ تلوار ہٹی کہ بھائی شکریہ نے آگے بیٹھ کر ساڑھے کو دیا نا، نہیں تو یہ 1187 میں جب سلطان سلامت ایوبی نے جب فتح کیا تو اس وقت کا منظر کیا تھا، 7 دن قبلہ اول کو عطر کے ساتھ مہنگے تین اور ان کے گلاب کے ساتھ اس کو غسل دیا گیا، 7 دن۔ تو اس کے بعد جب جمعہ آیا، دنیا کے بڑے بڑے قاری کے حافظ بلائے گئے، پورے بیت المقدس کے اندر رات کو حکم فرمایا کہ اٹھو اور اب اذانیں پڑھو، جب اللہ اکبر کی جب سزائیں بلند ہوئی، مورد کہتا ہے خدا کی قسم وہ اتنے عرصے کے بعد جب اللہ کی آوازوں کو تکبیرات بلند ہوئی نا، کہتے ہیں کہ اس وقت ایسی روحانیت اور ایسا منظر تھا کہ قریب تھا کہ مسلمانوں کے جسموں کے اندر سے روحیں بھی پرواز کریں۔ لیکن یہ تو تب بھی ہوگا نا جب وہ تلوار مسلمانوں کے ہاتھ کے اندر آئے گی، لیکن آج تو فتویٰ ہے یہ شیخ کا، بس سیدھا سیدھا ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، تو موجہ لگی
فرمایا یہ شہر تھا کہ یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں رہی نہیں اب تلوار کارگر۔ لیکن جناب شیخ کو یہ معلوم نہیں کیا کہ مسجد میں یہ بات ہے بے سود و بے اثر، اور پوچھتے ہیں ہم بھی آج شیخ کلیسا نواز سے اسی بھی پوچھتے ہیں انہوں پیرا مولویوں کو جنہوں پوری زندگی جہاد کی گل نہیں کی تھی، لیکن پوچھتے ہیں آج ہم یہ شیخ کلیسا نواز سے کہ بصری کے اندر جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر۔ اے کہنے سے ادھر جنگ کی گل نہ کرو، ادھر جہاد نہ کرو، جنگ تو شر ہوتی ہے۔ میں کہا ادھر شر ہے، ادھر دہشت گردی ہے، ادھر خون خرابہ ہے، تو جو اسرائیل شروع نے کیا وہ دہشت گردی نہیں ہے؟ بتاؤ کہ دودھ پیتے بچے نہیں، خدا کی قسم ماں کے پیٹوں کے اندر بچے بھی شہید ہو گئے۔ اتنا بڑا ظلم کا چاہنے کے بعد لیکن بات تو یہی ہے کہ بیچ کے تلواریں خرید لیے، مسلح ہم نے بیٹیاں کرتی رہی اور ہم دعائیں کرتے رہے، اس سے بڑا بغاوت کوئی نہیں جو آج بھی دعا کرے، جو آج بھی تلوار کی بات نہ کرے۔ حضور نے تو فرمایا کہ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں تلوار دے کے بھیجا، تسبیح کا نہیں فرمایا، جمعے کا نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں تلوار دے کے بھیجا۔ کیوں کہ روح عرش کے اوپر اگر عبادت ہوگی تو کسی بت کی نہیں، سجدہ کسی آنکھ کو نہیں، سانپ کو نہیں، پرستش عبادت کسی سورج کی نہیں، چاند تاروں کی نہیں، پورے دنیا میں اگر عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی۔ بات تو یہ ہے کہ آج تلواری تو گئی، اقبال کہتا ہے سوچا ہے مرد مسلمان تو نے کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار، اس بیت کا یہ مصرع اول ہے کہ جس میں پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار۔ اقبال کہتا ہے جتنا شوق ہے نا اتنا ہی زیادہ کسی کا مریض ہوتا۔ اقبال کہتا ہے دے میرے حسین کے خادم حد اندر حد، پہلے دن جس رات ہوتے ہیں لوگ پیر پاڑیں گے نا وہ راہ وہ ہوگی جو سیدھی کربلا کی طرف جاتی ہے۔ اس بیت کا یہ مصرع اول ہے کہ جس میں پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار، اور قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن جا خالد جا باز ہے حیدر قرار۔ اقبال کہتا ہے یہ تلوار سی جب آئی خالد بن ولید کے ہاتھ میں، بتاؤ جی وہ پوری رومن امپائر، پوری رومی سلطنت 6.5 لاکھ کے 6.5 لاکھ کاٹ کے حضور کے نام کا جھنڈا لہرایا کہ نہ لہرایا؟ یہی تلوار جب صحابہ کے ہاتھ میں آئی، مدینہ پاک سے نکلے 36 لاکھ برف امیر کے اوپر حضور کے نام کا جھنڈا لہرایا کہ نہ لہرایا؟ یہ تلوار ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس وقت میری امت جہاد کو چھوڑ دے گی ذلت اس کا مقصد کرے گی۔ آج تو وہی تو بات ہوتے جو جہان کا بغیرت ہے اس کا اتنا بڑا ہوتا ہے، کوئی ایک غیرت مند نہ کسی کو پوری کابینہ میں کوئی ایک غیرت مند کسی کا خدا کی قسم مسجد میں کہ میں قسم کھانا ہے حضور کا غلام ہے، دسو جو ملک پاکستان کو جتنی بڑی گالی نکالے وہ اتنا بڑا لیڈر ہے، جو حضور کے دین کے اوپر جتنا بڑا حملہ کرے اس کو اتنے زیادہ پروٹوکول ہے، جو دین کے خلاف جتنے زیادہ بکبکاری کرے اس کی اتنی زیادہ سیکورٹی ہے۔ آج پورے ملک پاکستان میں اعلان ہو گیا، ہمارے مجھے نہیں پتا چونڈا میں جو کفر خانہ ہے اس کو پولیس لگی کہ نہ لگی، ہمارے جنرل میں تو 5 تھے لیکن الحمدللہ ان 5 کے مینار کے ہم نے گرا دیے، محراب بھی کروا دیا۔ اور انہوں نے لائیے نا پولیس میں کیا ہوں کسی جگہ کتے لاؤ پولیس تھلے لاؤ اسی جگہ کام کرنا اسی کام کرنا، اتنی غیرت دینی تو ہونی چاہیے نا۔ آپ لوگوں سے اتنا گرا مجھے ضرور ہے چونڈا کے اندر آج بھی ان کے کفر خانے کے مینار کھڑے ہیں، پھر تجھے اگر اپنے آپ کو کہتے نا کسی غیرت آنے ہیں، غیرت آنے ہو تو اٹھو اور وہ مینار آپ کو گرانے ہیں انشاءاللہ، گراؤ گے کہ نہیں گراؤ گے؟ اسی سے پہلی اور وہ جتنے ادھر گرے اس کی اس میں شاندار چوک کے اندر کھڑے ہو کے تقریر میں نے کی، میں کہ جی سارے اتنے ذمہ داری میرے اوپر ہے، جو جتنے بھی ملک پاکستان سے گزرے وہ بھی میرے اوپر ذمہ داری ہے، انشاءاللہ جنہیں گرن چمٹا سمیت اس کی بھی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اسی طرح کھانا تو جو لے کے وہ بھی لے، اتنی تو غیرت ہونی چاہیے۔ ختم نبوت کے پیرا دینا اندھے ہوا چنے کی طرح پتہ لگے حضور کی عزت کی اور حضور کی ختم نبوت کا پیرا ہو گیا، تو انشاءاللہ حکومت وقت کے اوپر دباؤ ڈالیں، جتنے تھانے دار وغیرہ بیٹھے تھے نا جتنے بھی ہیں کتے کہنا کہ دسو کہ کوئی غیرت نہیں مانی کا اظہار کریں، اور یہ جو مینارے جو کھڑے ہیں نا قادیانی دن کے گرائیں میراب ان کے گرائیں، جی نہیں گرا دے تو پھر تجھے ہمت کرنی ہے، جی تھوڑی ہمت نہیں پھر سانو دسو انشاءاللہ سچے میں تو آگے گرا دیں۔
السلام کا جو غلام ہے نا ظاہری، اس کی پہلی نشانی کیا ہوتی ہے کہ جس کا چہرہ دیکھ کے رب یاد آ جائے. بتائیں جی امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا چہرہ دیکھ کے رب یاد آتا تھا کہ مطلب کہ حضور کے غلام کی پہلے یہ نشانی ہے، ٹھیک ہے، جس کو دیکھ کے رب یاد آ جائے ضرور ولی وہ ہوتا ہے. یہ تو پہلی نشانی ہے نا ظاہری. اس کے بعد پھر آگے وہ سارے معاملات ہوتے ہیں. حضور کے غلام ایسے ہیں. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ امام اعظم کے شاگرد ہیں. آپ ایک کافروں کے علاقے سے گزرے، صرف آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو کافروں نے نا آپ کا چہرہ دیکھ کے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. تو لوگ پوچھنے لگے، انہوں نے کہا جناب آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ دین ہے کیا، ایمان ہے کیا، اسلام ہے کیا، آپ نے تو قرآن و حدیث بھی نہ پڑھے، پھر باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. ایک شخص کا چہرہ دیکھ کے انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ تو حضرت محمد مصطفیٰ کے غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلاموں کے شاگرد امام محمد کا یہ عالم ہے، تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ صرف چہرہ دیکھ کے انہوں نے باپ دادا کا وہ سارا مذہب چھوڑ کر وہ جو ان سے وہ مسلمان ہو گئے. تو آج یہ فلسطین کے ساتھ جہاز کی بات پتہ ہے احساس تو ہوا کہ سارے اتنے جو بیٹھے ہیں نا، یہ سارے بغیر تھے، سارے بغیر تھے. پوری دنیا میں صرف ایک یہودیوں کا ملک ہے اسرائیل. اس کے علاوہ یہودیوں کا کوئی دوسرا ملک نہیں ہے. جیو اسٹیٹ صرف ایک ہی ہے اور وہ اسرائیل ہے. آپ کے پنجاب سے بھی چھوٹا ہے، اتنی سی لکیر ہے اس کی دنیا کے نقشے میں. اور آپ مجھے بتائیں کہ اسلامی ممالک 57 ہیں، 9 لاکھ تو خالی ملک پاکستان کی فوج ہے، لیکن اسے کہتے ہیں کہ تھوڑی غیرت نہ جاگی. اس بچے کو بھی دیکھ کے نہ جاگی جس کے ایک ہاتھ میں فیٹل ہے، دوسرے ہاتھ میں پتھر ہے. اس ماں کو بھی دیکھ کے تمہاری غیرت نہ جاگی کہ جو پردے کے اندر ہو کے ایک پتھر اٹھا کے یہودیوں کے ٹینکوں کے اندر ماری. اتنی بھی تھوڑے اندر دلیری کوئی نہ آئی. بات ہے کہ نہیں؟ ساڑھے دے بام اندر دے جو تیار میں نے چمکار ہے بس میں حقیقت داستے ہیں کہ آج اگر امام حضور کی عزت داستے اور قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت کے لیے نہ چلے، خدا کی قسم جو کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ کل اس زمین کے ٹوٹے کی حفاظت کے لیے انڈیا حملہ کرے گا، صرف برساما کے چال جان کے ایک منٹ چل رہا ہے، سارے چس ہو گئے. میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. اقبال کہتا ہے گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. وطن تو ہے حضور کی غلامی کی وجہ سے، یہ تو لیا تھا ہم نے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی وجہ سے. تو آج یہ حال کیوں ہو گیا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ابھی آپ کو پتہ ہے اقوام متحدہ اور یہ سارے دن 12 اجلاس ہوئے. انگریز بڑے میسرے نے، بڑے چلاک نے، بڑے شافت نے. یہ کفر بار بار ٹیسٹ لگاتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ دیکھیں مسلمانوں کے اندر کوئی دم خم ہے کہ نہیں. ساڈا یا وزیر اعظم ہے غیرت تاکڑا اور گیا امریکہ. امریکہ جانے کے بعد اس نے خود اپنی اس طرح تصویر کھینچی ہے وائٹ ہاؤس کے سامنے. کھینچی ہے کہ نہیں کھینچی؟ اب مجھے بتاؤ کہ وائٹ ہاؤس جو ہے وہ تو دہشت کی اور کفر کی علامت ہے پوری دنیا میں. سارا مسلمانوں کا جو خون بہا ہو رہا ہے نا، ساری ٹریننگ ہے، ساروں کا سرگرمیہ جو ہے وائٹ ہاؤس ہے امریکہ کا، جہاں وہ صدر اس کی کابینہ بیٹھتی ہے. مسلمانوں کا ترجمان ایسے ہوتے ہیں امت مسلمہ کی کہ وہ جا کے وہ وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی تصویریں کھینچ رہے ہیں، اور ایک بت آگے نصب ہے، اس بت کے آگے جا کے اسلامی پاکستان کا سربراہ وزیر اعظم یہاں کا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو کے تو تصویریں کھنچوا رہے ہیں. میں نے کہا احساس کیا کہ تمہارے اندر رچ بس گئی ہے یہودیوں کی محبت، ہمارے دلوں کے اندر ہے حقوق دنیا، کافروں کا پٹا ہے تمہارے گلے میں. میں کہ ایک تو گیا نا باہر، ایک کیاسی بار جب واپس آیا کہتا ہے خدا دی قسم میں تے نہ دی بلڈنگاں عمارتاں کفر کے جلوے دیکھ کے، وہ کہتا ہے میں ایک باری اپنی پٹری بیٹھی نہ دی کوئی عمارت. اقبال کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش و رنگ. اقبال کہتا ہے میرے تے اب جھپکنے سے برابر بھی وہ متاثر نہ کر سکا اور تو اب پٹری بھی نہ دیکھا وجہ. اقبال کہتا ہے کہ سرما تھا میری آنکھوں میں خاک مدینہ اور نجف. اقبال کہتا ہے میری آنکھوں کے اندر سرما جو خاک مدینہ اور نجف کا تھا، پھر کس طرح ہو سکتا کہ حضور کے دین کے علاوہ کوئی چیز میری آنکھوں کو کھا جائے؟ یہ بات یہ ہوتی ہے دینی غیرت بندے کے اندر ہونے وہ کفر کے جلووں سے وہ متاثر نہیں ہوتا. اقبال کہتا ہے کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے. اقبال کہتا ہے یہ تو کافر کی یہ علامت ہے کہ وہ دنیا کے اندر
روشنیوں میں ABCD 1 2 3 کے چنگل میں آگے وہ غرق ہو گیا، دنیا کی اجالوں میں وہ تاریخ کھنڈر کے اندر وہ چلا گیا، زندگی بھی تاریخ کر گیا. لیکن اقبال کہتا ہے مومن کی یہ پہچان ہے کہ قوم اس میں افاق ہے. اقبال کہتا ہے لیکن مومن کی تو یہ پہچان ہے کہ پوری دنیا اس کے پاؤں میں آ جاتی ہے. بتاؤ جی آدھا جسم حرکت کے قابل نہیں ہے، پتہ بیٹھا ہے ویل چیئر پہ، پوری دنیا میرے مجاہدین کے قدم میں جائے کہ نہیں. ہم نے بڑے بڑے شیخ الحدیث صدا کے لوگ میرے مجاہدین کے قدم کو سی کرتے ہوئے دیکھے. اب بتاؤ جی 5ویں گریڈ کا ہو کانسٹیبل ایک سلوٹ بھی اس نے نہ بجے ہوئے، حضور کی عزت سے پہرا دیتا، تو پھر دسو جی پوری دنیا کی ممتاز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ جب بھی گل بنے گی نا وہ حضور کی عزت کی وجہ سے بنے گی. آج جو ہمارے جاتے ہیں یہ حملہ ہونے کے یہ وجوہات ہیں جو میں جانتا ہوں. آج ہمارے جتنے بھی حاکم جاتے ہیں، اب جیسے انہوں نے دیکھا ہے ہم پھر بھی آئی اور کاکڑا امریکہ، تو جیسے انہوں نے دیکھا وہ بچے نے اور تو بیٹھ کے انہوں نے کیا اس کے بعد اس دن شکل ہی جھوٹیاں لی، بس اس کی جو فزیکل اپیرنس ہے جو شکل ہے وہ تو یہودیوں کی طرح ہے. اس کے علاوہ انہوں کا چہرہ بھی اپنے نبی کے فرمان کے مطابق ہوئی نہیں. انہوں نے کیا کرنا ہے پھر جب اس نے لباس اتنے نظر پائی وہ بھی پینٹ شرٹ گلے ٹائی، اس کے علاوہ انہوں نے کول اپنا لباس بھی کوئی نہیں، انہوں نے کول نبی کے صحابہ والا کے لباس بھی کوئی نہیں. پھر جب اسپاٹ پڑھ کر کے بولی انگریزی ہیلو ہاؤ آر یو، اس کے علاوہ لوگ تیرے سے لعنت، تیرے سے منہ کے اندر زبان بھی اپنی کوئی نہیں، تو تے بولی کی ساڑی کامرہ والی بول رہے ہیں. اور یہ ایسے بغیرت حضور کی امت مسلمہ کی ترجمانی نہیں کر سکتے. حضور کی امت کی ترجمانی کی ابو بکر صدیق نے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، حیدر کرام نے. دسو جی فتح مکہ کا بیڑا ہوئے تو پھر حضرت سعد بن عبادہ نے کیسی ترجمانی کی؟ سامنے سارے کافر کھڑے سن، ایک باری آپ نے بولا، آپ نے کہا ہٹ جاؤ اے کعبہ کے بچوں، حضور آگے آج جگہ بھی اندر آیا رستے کے اندر آپ فرمایا کہ آج جیسے تہاڈی قدرہ بھی بڑھ کے آ گیا. یہ ہے دین کی ترجمانی. تو عورت آئی اس نے آ کے ہاتھ جوڑے حضور کے سامنے، پتہ کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ آپ نے کیا فرمایا؟ ہم نے کہا کافروں کے بچوں. جب انہوں نے دیکھا نا یہاں وہ چہرے بھی کھڑے ہیں جنہوں نے آقا و مولا کو مجبور کیا، حضور علیہ السلام نے جو کعبہ چھوڑا، ہجرت فرمائی، جنہوں نے صحابہ کے اوپر ظلم ڈھائے، جنہوں نے حضرت بلال حبشی کے اوپر کوڑے برسائے، جب آپ نے دیکھا نا ان کافروں کے چہرے، آپ نے فرمایا کہ آج ہم حرم کے اندر ہماری گردن کاٹ کے رکھ دیں گے. ایک گل کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ میرے عورت آئی اس نے ہاتھ جوڑے، اس نے ہاتھ کی کہ یا رسول اللہ اس کو روکیں، یہ تو خون پینے والا شہر ہے. اور نے کہا یا رسول اللہ جب اے آج کعبے کے حدود کے اندر داخل ہوتے نا عرب کے اندر پھر بچنا کس نے کوئی نہیں. یہ ہوتی حضرت عبداللہ ابن رواحہ عمرہ قضاء کے موقع پر حضور علیہ السلام جلوہ کریے، حضور کی قیادت ہے اور حرم کے اندر داخل ہو رہے ہیں، حرم کے اندر تو جو بھی نہیں مار سکتے. لیکن پھر دین کی آپ نے ترجمانی کی، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کافرو آئی تو اسی ایسی سٹا مارا گے کہ تہاڈی کھوپڑیاں جڑی ہیں نا وہ بھی تہاڈی کھوپڑی جان گے. اور نے کہا کہ آج اسے تانوں ایسی ضربہ ماریں گے، اتنا تانوں کٹا گے نا کہ آج یاد کی خبر کوئی نہیں رہنی. پتر نو پیو دا بھی نہیں پتہ لگنا، پیو نو پتر دا بھی نہیں پتہ لگنا. جی ہے جی غیرت دینی، جی ہے جی غیرت ایمانی. اس طرح جب بات ہوگی نا تو پھر کفر کے اتنی جرأت اتنی ہمت نہیں ہوگی. آج تمام اسلامی ممالک ہیں کوئی چوں بھی نہ کر سکتا. اور میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں وہ جو بچیاں اور وہ جو مائیں آج کٹ رہی ہیں نا وہ بھی ہماری اپنی مائیں اور بچیاں ہیں. آج ان کی باری ہے، سارے خاموش تماشائی ہیں. ایک یہودی ملک ہے تمام اسلامی ممالک بالکل چپ، اتنے ڈرتے جلدی میں. آج ان کی باری ہے، کل ہماری باری ہوگی. میں تو ہم لوگ حقیقت حاصل ہے. آج اگر آج وقت ہے، آج قبلہ اول بیت المقدس کی اگر ہم حفاظت کے لیے نہیں نکلیں گے تو پھر بچنا کسی سے قابل نہیں ہے. اس لیے ہم آپ کو کہتے تھے مسجد تو ہمیں ایک انتظام ٹھیک ہے، رسول کے دین کے لیے کھڑے ہوں، نظام مصطفیٰ کا نفاذ کریں. اب بتائیں کہ اگر ملک پاکستان میں ہوتا نظام مصطفیٰ کا نفاذ، اگر ہوتا دین تک تو کیا کفر کے اندر یہ جرأت ہونی تھی؟ مجھ سے ابھی خالی کاغذ پہ لکھوا لیں، خالی کاغذ پہ آپ مجھ سے لکھوا لیں، اور بدلے میں اگر یہ بات نہ ہو تو ہمیں گولی مار دی جائے، ہمارا خون حکومت پاکستان کو معاف ہے. خدا کی قسم آج ملک پاکستان کی فوج چلے، ساتھ عوام چلے. انہوں نے یہاں سے چلنا ہے، یہودیوں کے اندر جرأت ہی نہیں ہے کہ وہ آگے کھڑے ہو سکتے.
میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, انہیں اسی ٹائم بندہ کرتے رہے, انہوں نے کہا جناب مذاکرات ہو, بٹ ٹیبل ٹاک کریں گے, مذاکرات کریں, انہوں نے بندے کرنے, انہوں نے کہا جی ساڑھے پیو دی بھی توبہ, آج کے بعد اسی نے غزہ جن پہ حملہ کیا, ساڑھے پیو نسلہ دی بھی توبہ, آج کے بعد مسجد اقصی بیت المقدس شریف کی طرف ہم نے میری آنکھ اٹھا کے دیکھی اور مندہ کریں گے مسلمانوں دیا. جناب صاحب ایک دو شہر مہربان, اسی پوری زندگی ساڑھے تک بلا نہیں کرو, ایک دو شہر اتنی جان کفر کی, لیکن بات یہ ہاتھ ڈالنے والا بھی تو ہو. اسلام کی پاور تو یہی ہے کہ 6.5 لاکھ انرجی کے اوپر نا, رومی ساری رومن امپائر, رومی سلطنت والے اس وقت کی سپر پاور, ان کی تو 2 لاکھ بھی فوج نہیں ہے, تو اس وقت وہ جنگ جرموک میں سامنے 6.5 لاکھ کا لشکر کم سے کم. تو ایک ان کا اس وقت کا چیف سپاہ سالار باہر نکلا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اکیلا 1000 بندوں کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے, اور اس کا ایسا جسامت اتنا اس کا ہو کہ اس کو دیکھ کے نا دہشت آتی سی, تو چنگے پلے گھوڑے دیتے وہ بیٹھا, تو پھر کھلا سور سی پھرے اس طرح اس نے چیلنج کیا, اس نے کہا ہاں بھی ہے تم مسلمانوں میں کوئی ایسا جو اکیلا ہے تنہا اور میرا مقابلہ کر سکے. تو 86 سال کی ماں باپ نے بھی بالکل شاہ میں لکھا ہے, 86 سال کے بزرگ ہیں حضرت عمر بن ماضی, 86 سال عمر ہے, تو آپ ادھر کھڑے, آپ کے پاس ذرا ڈھال نہیں تھی, تیر تلوار نیزہ بھی کوئی نہیں, تو گھوڑا پھیرے گول گول اس طرح. سنے جی ایک کفر کا تماشا, ایک کفر کا جناب سارا نظارہ, تو پھر اسلام کی پاور کیا ہے. 86 سال عمر ہے, آپ ادھر کھڑے, تو آپ نے پتہ کیا کیا, آپ نے اس طرح کر کے آستین چھپی اس طرح, ایسی بڑی برکت ہے. پتہ ہے ہمارے پیر مرشد امیر مجاہدین اس طرح اس طرح ہمارے امیر محترم سارے صاحب نے کیا سی, آپ نے کیا سی کہ سانو لگتا ہے گاڑنا اس طرح کر کرنی پڑے, یہ سنت ہے حضرت عمر بن ماضی. آپ نے اس طرح آستین اوپر کی, اور آپ نے کیا کیا, آپ نے اس گھوڑے کی نا, اس گھوڑے کی پوشن پکڑ کے نا اس طرح آپ نے ہاتھ جو بیٹھی, تو 6.5 لاکھ رومیاں دا کافروں دا لشکر یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں, اور حضور کے غلام بھی دیکھ رہے ہیں. اب وہ ذات بندوں کا مقابلہ کرنے والا کدھر, 86 سال کے بزرگ وہ کدھر, لیکن اسلام کی پاور کیا ہے. جب آپ نے گھوڑے کو پکڑا تو گھوڑا کتنا پلیا, گھوڑا جوان بندہ بھی قابو نہیں کر سکتا, اتنا پلا گھوڑا. جب آپ نے اس نے پوشن اس طرح جتنا بلیٹا پکڑے اس طرح ہاتھ دی, آپ نے کہا وہ مقابلہ بعد میں ہوئے گا, جب ماں کا دودھ پیتا پہلے گھوڑا ہلا کے بٹھا, اور گھوڑا نہیں ہلا سکا, بڑا دل سے لایا, گھوڑا اپنا پیر نہیں پڑ سکا. وجہ کیا, یہ پاور تو اسلام کی ہے. اقبال کہتا ہے تیرا تو بازو توحید کی قوت سے کمی ہے, اسلام تیرا دیش ہے تو مستقبی ہے. اندازہ لگا سکتا ہے کون تیرے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ. عثمانی ہے, دولت آ جائیے ہر LED ٹی وی لانا آستے, دولت آ گئی بیوٹی پارلر آستے, دولت آ گئی گڑیاں لائن آستے, دولت آئی جناب اور جا کے کھاؤ میکڈونلڈ دا برگر, اور جا کے پیو فروٹ وائٹن دا جوس, اور جا کے استعمال کرو پیناسونک کا نوکیا, اور جا کے پیو جا کے پیپسیاں دے کولے, یہ سارا پی کے پھر کسی کہتے ہو اسرائیل کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا. میں کہا مسلمانوں نے تو کہ پیپسی کولا پی, مسلمانوں نے تو کہ میکڈونلڈ کھائے, یہ ساری چیزیں تو کچھ استعمال کی جاتے, پیسہ تو انہوں نے آنا سے, اور اسی پیسے کے اوپر وہ آپ بم بنا کے ہمارے غریب کے اوپر بسا رہے ہیں. اقبال کہتا ہے تیری فکر ہے نہ بول تو عثمانی ہے, تم کو اپنے اسلاف سے کیا نسبت روانی ہے, اور وہ معزز تر زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تاکہ قرآن ہو کر. بات صرف اور صرف ہے آج بھی غیرت دینی کی ضرورت ہے, دینی غیرت دینی ہوئیت, ریاکاری نہیں خالی ہاں ذرنا نال نہیں. خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان ہے کچھ نہیں. اسلام نے اس سطح پہ نہیں آپ کو لاتا کبھی بھی, روٹی کپڑا مکان اسلام کا نعرہ نہیں ہے, دنیا کی محبت اسلام کا نعرہ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرو, دنیا خود تمہارے پاؤں میں آ جائے. کہ محمد سے وفات نے یہ جہاد چیز ہے دین سے بھی, یہ معیار نہیں ہے, یہ صفحہ نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے تھے آگے بھی آپ کی اپنی مرضی ہے, کم سے کم ہم گناہگار نہیں ہیں, ہم گناہگار نہیں ہیں. گناہگار آپ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو طاقت دی, پھر انہوں نے لڑکیاں نچوائی,
انہوں نے ممتاز قادری صاحب کو پھانسی دی، پھر انہوں نے یوں حنوط کا نظام چلایا. اور سدھارتھ کا ایک بار یہ میں ووٹ دیا نہیں دی. گنہگار تو آپ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیے، جنہوں نے ان کے ہاتھ میں میٹیں کی، ان کے اوپر پیسے لگائے، یہ برسر اقتدار آ گئے. ہم تو گنہگار تب ہوں کہ جب ہمارا اقتدار ہو، ہمارے پاس جو موقع ہو، اس کے باوجود اگر ہم حضور کے دین کا نفاذ نہ کریں تو ہم سے بڑا غدار کوئی نہیں. ایسے تو کہہ ہی سکتے ہیں ہم تو محنت کر رہے ہیں، ہمارے جتنے ذمہ ہیں اس تو زیادہ سے زور لا رہے ہیں. اگر کسی تو لوگ تو سمجھ آ رہی ہے تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے. اس واسطے سے تو ہم کہتے ہیں کہ حضور کا دین تک کو لے کر رہے ہیں، حضور کا دین تک کو لے کر رہے ہیں. ان کٹو کوئی بندہ بتاؤ جی، کسی ایک بھی بندے نے کسی ایک بھی سیاسی رہنما یا پیشوا نے یہودیوں کو جواب دیا؟ ایک بندہ بھی نہیں پہنچ سکیا. آج بھی کوئی جواب دیا تو وہ تاریخ نے بیک نہیں دی. اور یہ نہیں کہ ساری خالی ایسی گلاں کر رہے ہیں، تاریخ کی طرف سے یہ اعلان ہے. اور جو ابھی پورے ملک پاکستان میں لبیک کا اقصا جو ریلیاں نکالی گئی، اس کا مقصد یہی تھا کہ حکومت وقت کے اوپر یہ دباؤ ڈالا جائے کہ فوری طور پر سرکاری سطح پہ اعلان جہاد کیا جائے. آپ اس مطالبے میں لبیک کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں جی؟ انشاءاللہ. دوستو جی، فوری طور پر اعلان جہاد سرکاری سطح پہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور اگلی بات یہ ہے کہ فوج بھیجے بندے 5 لاکھ، اور ہمارے امیر محترم کی طرف سے اعلان ہے انشاءاللہ 15 لاکھ مجاہدین اسلام کی فوج تاریخ لبیک والی دے گی. تو پھر اسی بانو بندے کی ماما کے بھی اے نہیں کہ خالی اسی کر دیتا. انشاءاللہ ساڑھی شورا اور ہمارے امیر محترم کھڑے ہوں گے، اسی بندے بالکل گروا کے اب بالکل تانوں 10 کے بھیجا گے. تو ایک بندہ بھی کوئی برائلر چوچا نہیں ہونے لگا، ایک بندہ بھی نچن والے کا پتر نہیں ہونے لگا، ایک بندہ بھی چوچو والا نہیں ہوئے گا. سونے جوان زلفوں والے، پگڑیوں والے، داڑھی والے، شیر دل جوان حضور کے شیر، ایک ایک بندہ سے بانو 10 کے بھیجا گے. اے کوئی جا رہا محمد عربی کا شیر، اور کدھر جا رہا؟ اسرائیل کی ٹھکائی کرنے جا رہا. کہاں جا رہا؟ قبلہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے جا رہا. کہاں جا رہا؟ فلسطین بہن کی سر کے اوپر چادر رکھنے جا رہا. کہاں جا رہا؟ کفر کو نیچے گرانے جا رہا. حضور کے نام کا جھنڈا لہرانے جا رہا. اور یہ کہا جا رہا اب معلوم پتہ نہیں مسجد اقصی کے اندر دوبارہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے جا رہا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. انشاءاللہ 15 لاکھ بندہ دے گی لبیک انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو آج بھی اگر ساڑھے کو حکومت آ جائے راتی 5 12، اس وقت بھی اگر ساڑھی حکومت ہے تو یہ ہو گئے